اسلامی کیلنڈر کے مطابق آج سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے، 1447 ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ سال کے پہلے دن ہم مسجد میں حاضر ہیں نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے، تو موقع ہے، آئیں مل کے دعا کرتے ہیں کہ آج جو سال شروع ہوا ہے اللہ اسے خیر و برکت والا، کچھ والا سال بنا دے، امن و سکون والا سال بنا دے۔ جو اٹکے ہوئے کام ہیں اللہ انہیں حل فرما دے، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ اس سال ان سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سال بیماروں کے لیے شفا والا سال بن جائے اور تنگ دستوں کے لیے فراغی والا سال بن جائے۔ یہ سال اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نظارہ کروائے۔ جب بھی سال شروع ہو تو ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ میرا پچھلا سال کیسا گزرا ہے، نیکیوں میں گزرا ہے یا غفلت میں گناہوں میں گزرا ہے۔ ایک تو ہمیں سال کے آغاز اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میرا پچھلا سال کیسا گزرا ہے، اور اگر کہیں کمزوری اعمال نظر آئے، غفلت نظر آئے، تو آج توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ پچھلے سال کے گناہ معاف فرمائے، اور توبہ کرتے ہوئے ارادہ کرنا چاہیے کہ جن کاموں کی وجہ سے میں گناہوں میں پڑا رہا، غفلت میں پڑا رہا، آج میں انہیں چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کا ارادہ کرنا توبہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ارادہ بھی کریں کہ آئندہ سال مہینہ ہے، اس کا نام ہے محرم، اور محرم کا معنی ہے ممنوع، حرام کی گئی چیزیں۔ تو یہ جو پہلے سال کا پہلے مہینے کا نام ہے ممنوع، حرام کی ہوئی چیزیں، یہ محرم کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز استعمال کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے، ہر خواہش میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے مجھے روکا گیا ہے، وہ میرے لیے ممنوع ہیں۔ ایک پلیدی وہ ہوتی ہے جو کپڑے کو ناپاک کرتی ہے، بدن کو ناپاک کرتی ہے۔ اگر میرا جسم ناپاک ہو، کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، موت آ جائے تو دفنانے سے پہلے لوگ مجھے غسل دے کے ہی دفنائیں گے، وہ گندگی اتار دیں گے۔ اور اگر میرے کپڑوں پہ کوئی پلیدی لگی ہوئی ہو تو ان پلید کپڑوں کے ساتھ تو نہیں دفنائیں گے، وہ کپڑے تو اتار کے صاف ستھرا کفن پہنا کے دفنائیں گے۔ لیکن اگر پلیدی کپڑوں پہ نہیں، جسم پہ نہیں، اندر ہے، دل پہ پلیدی ہے، اسے تو لوگ نہیں دھوئیں گے، وہ تو میرے ساتھ ہی جائے گی۔ تو محرم کا جو معنی ہے ممنوع، حرام کردہ چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اس پلیدی سے بچاؤ جو اندر کو ناپاک کرتی ہے، اپنے آپ کو اس گندگی سے بچاؤ
جو دل کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہی ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ حلال اور حرام کا خیال رکھ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور رب چاہتا ہے ہم انسان بن کے ہی زندگی گزاریں، اس لیے اس نے حدود بیان کر دی ہیں کہ ان حدوں کے اندر رہو گے تو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن جاؤ گے، اور اللہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑ کے باہر نکلو گے تو انسانیت سے چھلانگ لگا کے شیطانیت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انسان کو ہر کام کرنے کی اجازت نہیں اور ہر چیز استعمال کرنے کی اجازت، کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ تو محرم کا لفظ ہی ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے۔ آج سال کے پہلے دن ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز رکھ کے زندگی گزاریں گے۔ اسلامی سال کا جو نام ہے وہ ہے ہجری۔ 1446 سال گزر گئے حضور کو ہجرت فرمائے ہوئے۔ جب آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس واقعہ کو کتنے سال گزر گئے؟ 1446 سال گزر گئے، اب 47واں سال شروع ہو رہا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر ہجرت سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ تاریخ میں ایک ایسا موقع آ گیا تھا جب صحابہ نے ایک کو رکھنا ہے ایک کو چھوڑنا ہے، یا مکے میں اپنے گھر رکھ لیں، کاروبار رکھ لیں، رشتہ داریاں رکھ لیں، یا پھر مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جائیں اور اللہ کے رسول کو رکھ لیں۔ تو صحابہ نے چھوڑا کسے ہے؟ گھر بار چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے تقاضائے ایمان نہیں چھوڑا، صحابہ نے دنیا کی فکر کو چھوڑ دیا، آخرت کی فکر کو نہیں چھوڑا۔ تو ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ دین پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی قربانی تو دینا پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا۔ نماز پڑھنی ہے، نیند تو چھوڑنا پڑے گی۔ صدقے کا ثواب لینا ہے، پیسے تو پھر جیب سے نکالنا پڑے گی۔ تو ہجرت کا معنی چھوڑنا۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں رسول اللہ کے قرب حاصل کرنے کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنی ہم اسے چھوڑ دیں گے، قرب رسول کا سفر نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا لیکن حضور کو نہیں حاصل کیا، آپ کو راضی نہیں کیا، تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ 5 کنال میں رہائش ہو، کروڑوں روپیہ بینک بیلنس میں پڑا ہوا ہو، لیکن اس بندے نے حضور کو نہیں پایا تو اس نے کیا پایا ہے؟ کچھ بھی نہیں پایا۔ سڑک کے کنارے ریڑھی لگا کے رزق کما رہا ہے، دنیا داروں کی نظر میں مزدور ہے، غریب ہے، لیکن اس کے دل میں حضور کا پیار ہے۔ قیامت کے دن وہ نور کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہو۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ میں یہ بات اس لیے بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت وقت ہے، وقت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو دوبارہ فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان پورا ہو سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت واپس۔ دنیا میں اور کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا نعم البدل موجود ہے، وہ ضائع ہو جائیں دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔
اس لیے فضولیات میں وقت نہ ضائع کریں، دھیان دیں کہ اصل دولت کون سی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ لازوال خزانہ لے کے دنیا کے بازار سے جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جائیں تو حسرت اور افسوس سے ہاتھ نہ مل رہے ہوں، بلکہ خوشی خوشی آخرت کا سفر شروع کریں کہ دل میں حضور کا پیار لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے وقت ضائع کرنے والی چیزیں تو دنیا میں بہت ہیں جو آپ کا وقت ضائع کریں گی۔ آپ نے آج ارادہ کرنا ہے قرب رسول کے راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے گی میں اس رکاوٹ کو ہٹا دوں گا، قرب رسول کا سفر جاری رکھوں گا۔ مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ وقت کی قدر کریں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تیزی سے گزر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔ شباب کا قبل حرم کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ اور پھر فرمایا وصحت کا قبل سقم کا، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کر لو۔ اور پھر فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کی قدر کر لو۔ اور پھر فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کر لو۔ وحیات کا قبل موت کا، اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ زندگی مختصر ہے، کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں کہ میرے پاس بڑا وقت ہے۔ کوئی آدمی کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس سے فوراً یہی پوچھیں گے نا کہ تیرے پاس پیسے کتنے ہیں، وہ بتا، پھر میں مشورہ دوں گا کہ کون سا کاروبار شروع کرو۔ تو وہ راس المال جس کی بنیاد پہ کوئی کام کیا جاتا ہے وہ اصل سرمایہ، ہمارا اصل سرمایہ جو ہے وہ وقت ہے۔ اس وقت کو استعمال کر کے آخرت کمانی ہے نا۔ تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ شام کا بھی نہیں پتا کہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے۔ تو آئندہ کے لیے تو ہم دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ شیطان کہتا ہے بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے، میں کر لوں گا، میں کر لوں گا۔ اور یہ بات میں نے یہاں کچھ دن پہلے بیان کی تھی کہ جو آدمی اپنی ترجیح یہ بنا لے کہ ایمان بعد میں اور دنیا کے کام پہلے، وہ ناکام ہو کے ہی جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں سے تو کبھی فرصت نہیں ملے گی، یہ تو نئی نئی مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آج سال کے ابتدا میں پہلے دن ترتیب یہ بنائیں کہ دنیا کا نفع نقصان چلتا رہے گا، میں نے ترجیح دینی ہے اپنی آخرت کو۔ بیماری صحت کے معاملات چلتے رہیں گے، میں نے ترجیح دینی ہے اپنے ایمان کو۔ ہر قوم اپنے طریقے کے مطابق سال کا آغاز کرتی ہے، اور ہم سال کا آغاز دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں، توبہ کے ساتھ کرتے ہیں، نیک ارادوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور شہداء کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یکم محرم الحرام، مراد رسالت مآب سیدنا عمر ابن خطاب، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین، متمم الاربعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ 26 یا 27 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے، 3-4 دن آپ کو مل گئے، اور یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔
تو ہم اپنے سال کا آغاز شہداء کے ذکر سے کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کعبہ، نور نظر حضرت زہرا، سرکار سید الشہداء امام عالی مقام اور شہداء کربلا کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ تو ہم ان شہداء کے ذکر سے سال کا آغاز کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان ہی قیمتی ہے، انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے ہی پیار کرتا ہے، پر ان شہیدوں نے بتا دیا جان سے بھی قیمتی اسلام ہے۔ ہمیں جان بڑی پیاری ہے، پر جہاں اسلام ہم سے جان مانگے گا ہم اپنی جان بھی اسلام کے لیے قربان کر دیں گے۔ شہداء کے ذکر سے ہم سال کا آغاز اس لیے کرتے ہیں کہ دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دین، وہ ہے اسلام، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا۔ اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان دے دوں گا، رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم ان شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جس ہستی کا یوم شہادت ہے، ان کے اتنے بڑے احسانات ہیں امت پر کہ امت ان کے احسانات سے نکل ہی نہیں سکتی، چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں۔ جو حضرت فاروق اعظم کو نہیں مانتے، کیلنڈر وہ بھی یہی استعمال کرتے ہیں جو فاروق اعظم نے بنایا تھا۔ یہ ہجری کیلنڈر کس نے بنایا تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے بنایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں اس امت پر کہ یہ امت کی گردن ان احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ ہم ان احسانات سے نکل ہی نہیں سکتے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، جن میں اللہ پاک نے ذکر تو حضور کا شروع کیا ہے، نعت تو حضور کی شروع کی ہے، پر حضور کی نعت بیان کرتے ہوئے اللہ ذکر صحابہ کا کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضور کا ذکر ہے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی نعت ہے۔ اللہ نے ذکر حضور کا شروع کیا، نعت حضور کی شروع کی، پر ساتھ ہی ذکر صحابہ کا کیا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ جو صحابہ کی شان بیان کرے وہ حضور کی نعت ہی بیان کر رہا ہے۔ صحابہ کی شان، شان صحابہ، یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ ذکر صحابہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ذکر حضور کا شروع کیا، پر آگے شان کس کی بیان کی؟ صحابہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کی شان بیان کرنا یہ حضور کی نعت ہے۔ نعت کس انداز میں اللہ نے بیان کی؟ صحابہ کا ذکر کس انداز میں کیا ہے؟ والذین معہ، وہ جو حضور کے ہو گئے، جو حضور کے بن گئے۔ اشداء علی الکفار، مقابلے کے وقت وہ کافروں کے سامنے ڈٹ جانے والے۔ توبہ میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
حضور رحیم ہے، اللہ بھی رحیم، حضور بھی، اور قرآن کہہ رہا ہے صحابہ بھی رحیم۔ یہ لفظ رحما جو ہے رحیم کی جمع ہے، رحیم کی جمع ہے رحما۔ اللہ بھی رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور بھی رحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور صحابہ بھی رحیم ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ رحما جمع ہے لفظ رحیم کی۔ ہاں جب معنی کیا جائے گا تو جس ذات کے لیے رحیم کا لفظ بولا جائے گا معنی اس ذات کے مطابق کیا جائے گا۔ جب لفظ رحیم اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے، اللہ کو کسی نے رحیم بنایا نہیں۔ اور جب رحیم کا لفظ رسول اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے حضور کو رحیم بنایا ہے۔ اور جب رحیم کا لفظ صحابہ کے لیے بولا جائے کہ صحابہ رحیم ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا والذین معہ، صحبت نبوی نے صحابہ کو رحیم بنا دیا ہے۔ معنی میں تو فرق ہے لیکن وہ لفظ جو اللہ کی ذات کے لیے، رسول اللہ کی نعت کے لیے بولا گیا وہی لفظ صحابہ کے لیے بولا جا رہا ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ رحیم ہیں، رحماء بینہم۔ صحبت نبوی نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا ہے، یہ رنگ چڑھا ہے ان کی شخصیات پر۔ والذین معہ، حضور کی معیت کی یہ برکت ہے۔ اشداء علی الکفار، مقابلے کے وقت وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تو تمام صحابہ شان والے ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ ان کا تو سٹیٹس ہی یہ ہے، بارگاہ نبوی کی معیت جو ہے رسول اللہ کی، اس کے لیے تو شرط ہی یہ ہے کہ صحابہ آپس میں رام دل ہیں۔ جو آپس میں رام دل نہ ہوں وہ حضور کی معیت کے لائق نہیں۔ آگے اور بھی شانیں بیان ہوئی ہیں لیکن میں اس کی تشریح و تفسیر میں نہیں جا رہا کہ بہت کم وقت ہے نماز جمعہ کے موقع پر۔ آج جس ہستی کا یوم شہادت ہے، جب ان کی سیرت پر غور کریں تو نظر آتا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال نے کہا آپس میں جب مومن بیٹھے ہوں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو، حق اور باطل میدان جنگ میں جب مسلمان کھڑے ہوں، حق و باطل کے میدان جنگ میں، فولاد ہے مومن۔ تو اس وقت مومن کی شان کیا ہے کہ وہ سخت ہیں۔ 38-39 آزاد جوان مرد کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی سید الانبیاء ملتزم پہ تشریف لائے کعبے کے دروازے کے سامنے اور دعا مانگتے ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ یا اللہ عمر دے دے، اسلام کو ضرورت ہے، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ حضور نے کس کو مانگا ہے؟ تو اللہ نے آگے سے یہ کیوں نہیں فرما دیا محبوب میں جو مدد کے لیے کافی ہوں، عمر کو کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ فرمایا ہے کہ میں جو مدد، اسلام کی مدد کے لیے میں اللہ جو کافی ہوں، تو عمر کو کیوں مانگ رہے ہو؟ اور مانگ بھی وہ رہے ہیں جو دنیا کو توحید سکھانے آئے ہیں۔ بعض لوگ توحید کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے،
تو اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ عمر عطا کر، اسلام کی مدد کر عمر کے ذریعے. تو اللہ فرما دیتا محبوب میں جو مدد کے لیے کافی ہوں، عمر کو کیوں مانگ رہے ہو؟ سورہ تحریم پڑھ کے دیکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. 4 مددگار بیان ہوئے ہیں سورہ تحریم کے اندر. اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، صالح المؤمنین یہ نیک عمل کرنے والے صحابہ بھی مولا ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں. کتنے مددگار بیان ہوئے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ. پہلے ذکر ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، آگے فرمایا جبریل مدد کرنے والا ہے. جب اللہ مدد کرے تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ پھر جبریل کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ جو مدد کر رہا ہے. پر سورہ تحریم کی یہ آیت بتا رہی ہے اصل میں مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں اللہ جب مدد کرتا ہے تو نبیوں، ولیوں، فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. یہ اللہ کی مدد کا اظہار ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم کو مانگ رہے ہیں رسول اللہ، یا اللہ عمر بھیج، یا اللہ عمر عطا کر، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے. بدھ والے دن حضور نے دعا مانگی ہے، جمعرات والے دن فاروق اعظم کلمہ پڑھ کے غلاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر فاروق اعظم اسلام کے لیے نفع بخش نہ ہوتے، صحابہ کے لیے نفع بخش نہ ہوتے، اہل بیت کے لیے نفع بخش نہ ہوتے، نہ حضور دعا کرتے، نہ رب عطا کرتا. جب حضور نے فاروق اعظم کو مانگا ہے، اللہ نے عطا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم صحابہ کے لیے بھی نفع بخش ہیں، اہل بیت کے لیے بھی نفع بخش، ورنہ حضور مانگتے ہی نہ، رب عطا ہی نہ کرتا. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا. اور حضور نے دعا کیا مانگی؟ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر. کس کی مدد کر؟ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے. اس کا مطلب ہے جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں عمر کا احترام ہوگا. جہاں فاروق اعظم کا احترام نہیں، وہاں اسلام کے لیے حضور نے فاروق اعظم کو مانگا ہے. عمر آئے، مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا، علل اعلان نماز ادا کی ہے. حضرت فاروق اعظم سے اسلام کو طاقت ملی ہے اس دور کے اندر، اور قیامت تک آپ کی اولاد بھی اسلام کی خدمت کرتی رہے گی. بابا فرید الدین تاجدار پاک پتن 5 محرم کو بشتی دروازہ کھلتا ہے، یہ اولاد ہیں فاروق اعظم کی. حضرت مجدد الفسانی تاجدار سرہند شریف، یہ اولاد ہیں مجدد الفسانی کی. علامہ فضل یا خیر آبادی جنہوں نے آزادی، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے فتویٰ دیا، یہ اولاد ہیں فاروق اعظم کی. فاروق اعظم کی اولاد بھی قیامت تک اسلام کی خدمت کرتی رہے گی. تو جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں فاروق اعظم کا، اور جہاں فاروق اعظم کا احترام نہیں، تشریح نہیں کرنی، آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. حضور نے دعا مانگی، فاروق اعظم حاضر ہو گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی عظمت بیان کروں قرآن کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اور عرصے سے میں چونکہ اس موضوع پہ بیان بھی کر رہا ہوں تو کئی پہلو ذکر کر چکا ہوں، اس لیے آج آپ کے سامنے وہ چیزیں نہیں بیان کر رہا. اگرچہ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں،
اور تاریخ کے حوالے سے بہت سارا مواد اس پر موجود ہے۔ آپ کا حسن انتظام، آپ کا تدبر اور امت مسلمہ پر جو احسانات ہیں وہ تو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت تک آنے والی امت کی گردنوں پہ فاروق اعظم کے احسانات ہیں۔ لیکن آج بطور خاص جس موضوع پہ ذکر کر رہا ہوں کہ غیر مسلم ان کے نزدیک فاروق اعظم کی عظمت کیا ہے۔ غیر مسلموں کا ایک بڑا مشہور مورخ ہے فلپ ہٹی، اس کی کتاب ہے ہسٹری آف عربز۔ ہسٹری آف عربز میں وہ لکھتا ہے کہ فاروق اعظم پیوند لگی ہوئی قمیض پہن کے بازار چلے جاتے تھے۔ یہ لکھ کے وہ کہتا ہے فاروق اعظم کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں صرف اس کی فکر تھی کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ جب تک آپ اس چیز سے نہیں نہ نکلیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو آپ اس وقت تک اپنے فرائض نہیں ادا کر سکتے۔ ہٹی غیر مسلم ہے لیکن وہ فاروق اعظم کی سیرت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی کتاب ہسٹری آف عربز میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے فاروق اعظم ظالموں کو سزا دیتے تھے، انصاف کرتے تھے اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ یہ ان کی کامیابی کا بہت بڑا سبب تھا۔ یہ غیر مسلم ہے جو حضرت فاروق اعظم کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور غیر مسلم مورخ ہے ایڈورڈ گبن، اس کی کتاب ہے دا ہسٹری آف دا ڈسلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر۔ اس کے اندر ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ یہ فاروق اعظم کی فراست تھی کہ اسلام کو عرب سے نکل کے عجم میں لائے ہیں، نکال کے عجم میں لائے ہیں، اور اسلام جو پھیلا ہے اس میں فاروق اعظم کا تدبر تھا۔ اور ساتھ ہی وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں فاروق اعظم کی سیرت پڑھ کے کہ ادھر ملکوں پہ ملک فتح ہو رہے ہیں اور ادھر کوئی فاروق اعظم سے ملنے آتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ جہاں مسافر سوئے ہوئے ہیں وہیں پتھر کو سرہانہ بنا کے مسلمانوں کا خلیفہ بھی سویا ہوا ہے۔ یعنی عہدے نے، یہ جو ایڈورڈ گبن ہے اس نے کیا لکھا ہے اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فاروق اعظم وہ نہیں تھے جو اپنی سیٹ کو انجوائے کرنے والے ہوں کہ میں اس مسند پہ ہوں تو اب اس سے دنیاوی مفادات حاصل کروں، نہیں، کہتا ہے ادھر ایران فتح ہو رہا ہے، عراق فتح ہو رہا ہے، اور ادھر فاروق اعظم مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر مسافروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں غریب لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ انہی غرباء میں پتھر کو سرہانہ بنا کے آپ آرام فرما ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان میں ایک وہ رائٹر جو ہر موقع پر اسلام پر بے جا تنقید اور مخالف اسلام مشہور ہے، متعصب رائٹر ہے، ولیم میور۔ اس سے تو علماء کہتے ہیں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ اسلام کی تعریف کرے گا، لیکن ولیم میور جیسا متعصب رائٹر بھی جب فاروق اعظم کی تاریخ لکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، مجھے فاروق اعظم میں کوئی عیب نظر آئے تو میں لکھوں، مجھے فاروق اعظم میں عیب والی کوئی بات نہیں نظر آئی۔ کتنی بڑی بات میں نے کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، وہ غیر مسلم ہے جو کہہ رہا ہے۔ اور اسی ولیم میور نے لکھا ہے لوگوں کی تلوار میں اتنا روب نہیں تھا جتنا فاروق اعظم کے کوڑے میں روب تھا۔ اور یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ وہ کوڑا پکڑ کے کیوں بازاروں میں پھرتے تھے، احساس ذمہ داری تھا کہ وہ نظام ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے سختی کرتے تھے۔ ولیم میور جیسا متعصب رائٹر
جب فاروق اعظم کی شہادت کے ذکر تک پہنچتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میرا قلم خون کے آنسو بہا رہا ہے، مسلمانوں نے اتنے بڑے لیڈر کو کھو دیا ہے، اگر وہ 10 سال اور حکومت کر جاتے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا جاتے۔ امریکہ کا سکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس کی کتاب ہے دا 100، دنیا کی 20 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپ کے بک چکی ہے، کروڑوں کی تعداد میں، دا 100، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے، یوں تو اس نے حضرت فاروق اعظم کا ذکر بڑی تعریف کے ساتھ کیا ہے، 14 صدیاں 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مائیکل ایچ ہارٹ کو فاروق اعظم کا حسن انتظام نظر آتا ہے، تدبر نظر آتا ہے، فراست نظر آتی ہے۔ پر ایک جملہ میں مائیکل ایچ ہارٹ کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے میرا خیال یہ ہے اگر عمر نہ آتے تو اسلام صرف عرب میں ہی رہتا، عرب سے باہر نہ نکلتا۔ یہ مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا ہے دا 100 کے اندر۔ اس نے پوری تاریخ میں سے 100 آدمی منتخب کیے جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، تو اس نے ان میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کا ذکر کیا ہے کہ حضور جیسی ہستی نہیں دنیا میں آئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں سے اس نے ذکر کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں غیر مسلم سکالر، مغرب کے سکالر جب مشرق کی تاریخ پڑھتے ہیں یا اپنے ہاں ہونے والی یورپ اور امریکہ میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں سامنے عمر کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فاروق اعظم کی انسانیت نوازی ہے کہ آج دنیا میں انسانیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اس غیر مسلم نے لکھا۔ ایک اور غیر مسلم ہے جس کا نام ہے آر اے نکلسن۔ نکلسن کی کتاب کا اردو میں ترجمہ شائع ہوا ہے خلافت کی ابتدا، عروج اور زوال۔ یہ آر اے نکلسن کی کتاب ہے خلافت کی ابتدا، عروج اور زوال۔ اس میں آر اے نکلسن لکھتا ہے، کہتا ہے جب میں فاروق اعظم کی شخصیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے فاروق اعظم تو پیدائشی حکمران تھے۔ بعض لوگوں کی تعریف میں ہم کہتے ہیں نا یہ تو جمادرو ہی یہ شان رکھتا ہے، پیدائشی شان رکھتا ہے۔ تو آر اے نکلسن غیر مسلم ہو کے بھی کہتا ہے فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں تو لگتا ہے یہ پیدائشی حکمران ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے فاروق اعظم کم خرچ تھے، یعنی سادگی پسند کرتے تھے، وہ زیادہ خرچہ۔ تشریح آپ نے خود ہی سمجھنی ہے اور غور کرنا ہے اس پر کہ ہمارے لیے کیا کیا نمونہ ہے۔ اور پھر یہی آر اے نکلسن لکھتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں سختی کا الزام لگاتے ہیں، وہ سختی کرتے تھے ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے، ورنہ ان کی سیرت پڑھو تو لگتا ہے ان کے جسم کا بال بال انسانیت کی محبت سے معمور تھا۔ یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے، آر اے نکلسن لکھ رہا ہے فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے۔ آر اے نکلسن نے کہا وہ سخت تھے پر ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے، وہ سخت تھے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، ورنہ جہاں تک میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے ان کے تو وجود کا بال بال انسانیت سے پیار کرتا تھا۔ ایک اور برطانیہ کا رائٹر ہے برنارڈ شاہ، یہ بڑا مشہور شخص ہے برنارڈ شاہ۔ اس کو یہاں سے بر صغیر سے محمد علی جوہر صاحب نے خط لکھا اور محمد علی جوہر نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو برنارڈ شاہ نے آگے سے جو جواب دیا اس میں سے اس خط کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں برنارڈ شاہ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد علی جوہر، آج کل کے دور میں جو مسلمان ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب سنیں برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے،
وہ کہتے ہیں مسلمان تھے، مومن تھے، پر ابو بکر تھے، عمر تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں ان کی سیرت پڑھتا ہوں، خلافت پڑھتا ہوں، تو میں برنارڈ شاہ حیران ہوتا ہوں، وہ کتنے عظیم کردار کے لوگ تھے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ وہ کہتے ہیں مومن تھے تو ابو بکر و عمر مومن تھے۔ اور ہمارے پڑوس میں انڈیا میں گاندھی جی نے جو ہدایات اپنے کرنے کے لیے، میں اپنے رہنماؤں کا ذکر نہیں کرتا، کرشن کا ذکر نہیں کرتا، کرشنا کا ذکر نہیں کرتا، اور رام کا ذکر نہیں کرتا۔ ان پر کوئی اعتراض کرے گا کہ جب ان کے پاس اقتدار نہیں تھا تو وہ سادگی سے رہتے تھے، اقتدار آ گیا تو لائف سٹائل بدل گیا۔ پر ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ گاندھی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر جیسے حکومت سے پہلے سادگی میں تھے، حکومت حاصل کر کے بھی ویسے ہی سادگی میں رہے۔ ان پر اختیارات ملے، اقتدار ملا، خلافت کی مسند پہ بیٹھے ہیں، پر اس چیز نے ان کے لائف سٹائل کو نہیں بدلا، وہ سادگی سے ہی زندگی گزارتے رہے۔ گاندھی کہتا ہے میں سادگی کی یہ مثال ہندو رہنماؤں سے نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں ابو بکر و عمر کا نام لوں، اس لیے کہ دولت ان کے پاس آئی پر دولت ان کے دل میں نہیں جا سکی۔ انہوں نے استعمال کی، فقراء میں تقسیم کی، لیکن وہ انہیں سادہ مکانوں میں رہے، سادگی سے انہوں نے حکومت کی۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ہماری تاریخ میں ایک خلیفہ ایسے ہیں جن کی شہادت مصلی نبوی پر ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت فاروق اعظم کے بدن پر خنجر سے وار کیا ہے، آپ حالت نماز میں۔ یہ وار ابو لؤلؤ فیروز نے عمر بن خطاب پہ نہیں کیا، اسلام پہ کیا ہے۔ اور جو اسلام پہ وار کرنے والوں پر خوش ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قال علی جبریل لیبکی الاسلام علی موت عمرا، کہ جب عمر کا وصال ہوگا اسلام آنسو بہائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابو لؤلؤ فیروز نے فاروق اعظم پہ حملہ نہیں کیا، ابو لؤلؤ فیروز نے اسلام پہ حملہ کیا۔ آپ حالت نماز میں تھے، تکبیر تحریمہ پڑھ چکے تھے، تلاوت شروع فرمائی تھی کہ وار ہوا تو زخموں پہ ہاتھ رکھ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور فرمایا صحابہ اپنی نماز پوری کرو، میری فکر نہ کرو، فجر کی نماز نہ میری وجہ سے ضائع کر دینا۔ حضرت فاروق اعظم کو نمازوں کی بہت فکر رہتی تھی، اور آپ گورنروں کو آرڈر دیتے تھے تو اس میں مسلمانوں کی نماز کا اہتمام کرنے کا آرڈر دیتے تھے۔ 3-4 دن آپ زخمی رہے، اور یکم محرم الحرام المنتخب میں ابو جعفر طبری نے کتاب المحن میں، سیار و اعلام النبلاء میں، تاریخ الخلفاء میں اور کتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 3-4 دن جو آپ کو ملے اس میں آپ نے ایک کمیٹی بنائی کہ اگلا خلیفہ یہ کمیٹی منتخب کرے گی، اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، کمیٹی بنائی کہ یہ خلیفہ مقرر، اور اس کمیٹی میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس کام سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا جاؤ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، میری خواہش ہے کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میری قبر صدیق اکبر کے پہلو میں، رسول اللہ کے پہلو میں بنے۔ تو فرمایا عبداللہ جاؤ ام المومنین کی بارگاہ میں میری یہ خواہش بیان کرو، پر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر عرض کر رہا ہے۔
یہ نہ کہنا امیر المومنین کی خواہش ہے، کہنا عمر عرض کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے امیر المومنین کا پیغام لے کر، ام المومنین کی بارگاہ میں عرضی پیش کی تو آپ نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر اس کے حقدار ہیں، میں اجازت دیتی ہوں فاروق اعظم کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ ابھی آپ کی شہادت نہیں تھی ہوئی، بیٹے آئے واپس، فاروق اعظم لیٹے ہوئے تھے۔ جب عبداللہ بن عمر آئے تو شوق جذبات کی شدت سے آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا بتاؤ ام المومنین نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ کی خواہش تھی وہ رب نے پوری کر دی ہے۔ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ فوراً آپ کی زبان پہ جاری ہوا الحمدللہ الحمدللہ، یا طبقات الکبریٰ میں ہے۔ اور پھر فرمایا میرے نزدیک اس وقت سب سے اہم بات یہی تھی کہ مجھے رسول اللہ کا قرب مل جاتا، میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ میری شہادت کے بعد دوبارہ حاضر ہونا اور پھر عرض کرنا، اگر وہ دوبارہ اجازت دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا۔ دل سینے کے کس طرف ہوتا ہے، دائیں یا بائیں؟ بائیں۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضور کے دل کے کتنے قریب ہیں، اور صحابہ کی شانیں کتابوں سے سنائی جا سکتی ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان دکھائی جا سکتی ہے۔ جنہوں نے سبحان اللہ کہا اللہ ان کو عمرہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو حج نصیب فرمائے۔ جب روضہ رسول پہ حاضری دیں مواجہ شریف کے سامنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے قدم اٹھایا تو اب کس کو سلام کرنا ہے؟ ایک قدم آگے بڑھے، اب کس کو سلام کرنا ہے؟ اور صحابہ کی شانیں کتابوں سے سنائی جا سکتی ہیں، شیخین کی شانیں تو دکھائی جا سکتی ہیں۔ تو جو دیکھ کے بھی نہ مانے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ فاروق اعظم ہماری امت کا، تاریخ کا، ملت کا وہ سرمایہ ہے جن پہ ہم فخر کرتے ہیں۔